الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ اور انہوں نے ایسی چیز کا اتباع کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا مگر شیاطین کفر کیا کرتے تھے۔ اور حالت یہ تھی کہ آدمیوں کو بھی سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے، اور اس سحر کا بھی یہ لوگ اتباع کرتے ہیں کہ ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا بابل میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہ بتلاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے، سو تو کہیں کافر مت بن جانا۔ سو لوگ ان دونوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے، اور یہ لوگ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر خدائی کے حکم سے، اور ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو ان کو ضرر رساں ہیں اور ان کو نافع نہیں ہیں۔ اور ضرور یہ بھی اتنا جانتے تھے کہ جو شخص اس کو اختیار کرے گا ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں، کاش ان کو عقل ہوتی۔ اور اگر وہ لوگ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو خدا تعالیٰ کے پاس سے اللہ کے یہاں معاوضہ بہتر تھا، کاش ان کو عقل ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہود کے کتاب اللہ کو چھوڑ کر جادو کے پیچھے لگنے کا تذکرہ کیا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین اور جنات حسب معمول آسمان تک چڑھ جاتے اور فرشتوں میں باہم احکام الہی کا تذکرہ جو ہوتا اس کو غور سے سنتے، اور جب ان کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں یہ حادثہ یا واقعہ دنیا میں پیش آئے گا تو نیچے واپس آ کر کاہنوں کو ان تمام واقعات کی اطلاع کر دیتے۔ یہ کاہن اس میں کچھ جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر لوگوں سے بیان کرتے اور لوگ ان باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھ لیتے۔ رفتہ رفتہ بنی اسرائیل میں اس بات نے اعتقادی شکل اختیار کر لی کہ جنات و شیاطین غیب داں ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس قسم کی سب کتابوں کو جمع کر کے ایک صندوق میں رکھ کر اپنے تخت کے نیچے دفن کرا دیا اور لوگوں میں اس قسم کی کفر آمیز باتیں کہنے کی ممانعت کرا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جنات و شیاطین نے جاہلوں کو ورغلایا اور دفن شدہ کتابیں نکلوا کر انہی کتابوں کی بدولت کہا کہ انہی کتابوں کی بدولت سلیمان جن و انس پر حکومت کرتے تھے، اور در حقیقت وہ نبی نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے، اور جادو سے ہی انہوں نے سب کو مسخر کر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل نے ان کتابوں کا مطالعہ کر کے کفریات کی پیروی کی اور برابر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر جانتے رہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبی ہونا بیان فرمایا تو یہود مدینہ کہنے لگے کہ آپ سلیمان علیہ السلام کو بھی انبیاء کی فہرست میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ وہ جادوگر تھے، نبی نہ تھے۔ یہود کے اس خیال کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اس سحر و کفر کی پیروی کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کہ عہد حکومت میں شیاطین جن و انس بڑھا کرتے تھے۔ معارف نبوت اور احکام الہیہ سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا، صرف شیاطین کا شائع کردہ باطل خیال تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ جادو کے زور سے انہوں نے سب کو مسخر کر رکھا تھا، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ کفر کیا نہ سحر کہ زور سے کسی کو مسخر کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا کہ لوگوں کو سحر اور جادو کی تعلیم دیتے تھے اور لوگ ان کی پیروی کرتے تھے، اور اسی طرح وہی سحر متوارث چلا آ رہا ہے جس کا چرچا یہود مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، حتیٰ کہ ان یہود نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر دیا جس کے اثر سے آپ کو مرض کسی حالت عارض ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی سے دعا کی کہ اس پر آپ وحی سے سورہ فلق سورہ ناس ورد کرنے کا اہتمام ہوا، چنانچہ آپ کو بالکل شفا ہو گئی۔ محترم سامعین، آگے بتلایا جاتا ہے کہ یہود ایک دوسری قسم کا سحر بھی اتباع کرتے تھے جو کہ ان فرشتوں کو ایک خاص حکمت کی بنا پر دیا گیا تھا، جو شہر بابل میں رہتے تھے اور جن کا نام ہاروت ماروت تھا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ اور یہ یہود اس سحر کا بھی اتباع کرتے ہیں جو کہ ان دونوں فرشتوں پر ایک خاص حکمت کے واسطے نازل کیا گیا تھا، جو شہر بابل میں رہتے تھے، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔
محترم سامعین، ایک زمانے میں دنیا میں بالخصوص بابل میں جادو کا بہت چرچا ہو گیا تھا۔ اس کے عجیب و غریب اثرات کو دیکھ کر عوام کو اس کی حقیقت اور معجزات انبیاء علیہم السلام کی حقیقت میں غلط اور اشتباہ ہونے لگا، اور بعض ساحروں کو مقدس سمجھنے لگے، بعض اس کو نیک عمل کرنے کے لیے بابل میں 2 فرشتے، بعض لوگ اس کو نیک عمل سمجھ کر سیکھ کر اس پر عمل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو رفع کرنے کے لیے بابل میں 2 فرشتے انسانی شکل میں ہاروت اور ماروت نام کے اس کام کے لیے بھیجے کہ وہ لوگوں کو سحر کی حقیقت، اس کے اصول و فروع سے مطلع کر دیں، تاکہ نبی کے معجزے اور جادو کر کے جادو میں اشتباہ رفع ہو جائے، اور سحر پر عمل کرنے سے اور ساحروں کی اتباع کرنے سے لوگ بچیں۔ انہوں نے بابل میں آ کر اپنا کام شروع کیا، اور شہر کے اصول و فروع ظاہر کر کے اس عمل بد سے بچنے اور ساحرین سے نفرت اور دوری رکھنے کی تنبیہ و تاکید کی، اور بذریعہ اصلاح یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ وہ لوگوں کو سحر کے اصول و فروع بتانے سے قبل یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو، ہمارے یہ بتانے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائش بھی مقصود ہے، کہ وہ دیکھیں ان چیزوں پر مطلع آ کر کون شخص اپنے دین کی حفاظت و اصلاح کرتا ہے کہ شر سے آگاہ ہو کر اس سے بچے، اور کون اپنا دین خراب کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے تو یہ کہہ کر سیکھ لیں کہ میں بچے کے لیے پوچھ رہا ہوں، پھر اس کی خرابی میں خود ہی مبتلا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے تو یہ کہے کہ ہم تو سیکھ رہے ہیں بچنے کے لیے، اور پھر اس کی خرابی میں خود ہی مبتلا ہو جائے اور ایمان برباد کر لیں۔ لیکن ان فرشتوں کی تنبیہ کے باوجود لوگ اس جادو کو ناجائز طور پر استعمال کرنے لگے، اور زیادہ تر خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے اسے استعمال کرتے۔ محترم سامعین، ساحرین کی اس حرکت کو ظاہر فرمانے کے بعد اس حقیقت کو بھی بتلایا گیا ہے کہ اس سحر اور جادو کے عمل سے جو بھی آثار ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم اور اس کی قضا سے ہوتے ہیں۔ اس سحر و جادو سے کسی کو کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اخیر میں یہود کو ایمان و تقوی کی تعلیم فرماتے ہوئے مقصود ظاہر فرمایا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہود جنہوں نے کتاب اللہ کا اتباع چھوڑ کر سحر کا اتباع اختیار کر رکھا تھا، ان کو بتایا گیا کہ یہ سحر کا اتباع جس کے عوض انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا بہت ہی بری چیز ہے۔ اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے اور اللہ کے ڈر و خوف کی زندگی گزارتے تو انہیں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا، جو یقیناً اس کفر و سحر سے بہتر ہے۔ کاش ان یہود کو عقل ہوتی کہ وہ اس حقیقت کو سمجھتے۔ محترم سامعین، جادو کی حقیقت اور حکم،
اصطلاح قرآن و سنت میں سحر ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ مثلاً ایسے منتر جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں، یا کواکب و نجوم کی عبادت ہو، کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت و نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت و پاکیزگی سے اجتناب کرنا، اس لیے اس کا سکھانا بھی حرام ہوا، اس پر عمل کرنا بھی حرام ہے۔ البتہ اگر مسلمانوں سے دفع ضرر کے لیے بقدر ضرورت سیکھا جائے تو بعض فقہا نے اس کی اجازت دی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم کو اپنی کتاب قرآن کریم کا پورا اتباع نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی گمراہی اور کفر و شرک کی باتوں سے کامل طور پر بچنا اور علیحدہ نصیب فرمائے، بچنا اور علیحدہ رہنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہر طرح کی باطل اور شیطانی خیالات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم کو ایمان و تقویٰ کی دولت عطا فرما کر اپنی رضا والی زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔